بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت نام الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت و دانائی پر مبنی ہے، اور اس نام کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کی دقت اور اس کی پیچیدگی کو بہت خوبصورت بنا دینے والے ہیں۔ اور اس نام کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی خلل یا کوئی زلل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بادشاہ بنا دیں، کسی کو رعایا بنا دیں، اللہ تعالیٰ کسی کی بیماری کو لمبا کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جلد شفا یاب کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو غنی کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو فقیر کر دیں، اللہ رب العالمین کسی کے امتحان کو لمبا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جلد مدد اتار دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی خواہش کے مطابق دے دیں یا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی خواہش کے مطابق عطا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کے یہ سارے کے سارے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری تقسیم حکمت پر مبنی ہے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر میرے رب کی طرف سے کیا جانے والا میرے لیے کوئی فیصلہ وہ قطعاً حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ واقعتاً میرے رب کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں تو پھر اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یہ آیت پڑھ کے بہت روتے رہے اور اپنی امت کا ذکر کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ وہ کسی کو عذاب دے تو یہ بھی اس کا حکمت پر مبنی فیصلہ ہے، اور وہ کسی کو معاف کر دے تو یہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اس اللہ کی کوئی تدبیر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور وہ مومن جو اس معنی پر مکمل یقین رکھتا ہے اس کے تاثرات کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا، وہ بے آب و گیا زمین جہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ انسیت اور مانوسیت حاصل کر سکیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے بار بار پوچھا کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں اسماعیل علیہ السلام پوچھنے لگیں، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے حکم پر آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ کے فیصلوں پر حکمت کا یقین رکھنے والے کس طرح جواب دیتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگیں، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آئیے آج بھی دنیا جس وبائی مرض اور بیماری کے اندر بہت تیزی سے لپیٹ میں آتی چلی جا رہی ہے اور ہزاروں اموات ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، ان حالات میں یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو معاملہ ہے اس میں ضرور بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ کائنات صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کے اندر ہونے والے تمام معاملات وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نام پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے سوال کرتے رہیں اور اس کی رحمت اس سے طلب کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔